الرحمن الرحیم۔ کڑوی چیزیں کھانے سے رنگ کالا ہو جاتا ہے، گیس کو دور کرنا ہے تو کشمیری چائے پیو۔ جو گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کے گھر میں دولت بھاگ بھاگ کر آتی ہے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، دل کی نالی کھل جاتی ہے۔ کاجو کھاؤ، عقل بڑھتی ہے، نظر تیز ہوتی ہے۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے رزق میں کمی آتی ہے۔ انگور نمک کے ساتھ کھا لینے سے پھیپھڑوں کا کینسر نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد جسم میں خون کا بہاؤ کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں اچھی طرح آرام کرنے والے کا چہرہ نیند سے محروم انسان سے زیادہ پرکشش اور جوان دکھائی دیتا ہے۔ اگر آپ خواب میں خود کو اڑتا دیکھیں تو آپ تخلیقی صلاحیت کے مالک ہیں۔ مرچوں کی جلن کو اپنے ہاتھ سے دور کرنے کے لیے چینی ملے پانی میں پیے۔ ہچکی کو روکنے کے لیے ایک لونگ نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیجیے۔ لیمبو کا رس نکال کر برف کھانے میں فریزر کر دے، جب ضرورت پڑے نکال کر استعمال میں لے آئیں۔ نمک اور شہد مکس کر کے دانت صاف کیجیے، دانت چمک جائیں گے۔ جن کو بخار زیادہ ہوتا ہو ان کے لیے بکری کا دودھ مفید ہے۔ زیادہ گرم پانی سے اپنا چہرہ مت دھوئے، چہرے کی جلد بوڑھی نظر آنے لگے گی۔ جب بھی چہرہ دھونا ہو نیم گرم پانی سے دھوئے۔ کدو کا سالن زیادہ کھانے سے چہرے کی رنگت نکھر جاتی ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے نیند میٹھی آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سو جاؤ، آپ کے قریب مچھر نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سو، پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ چھاتی پر زیتون کا تیل لگا کر سونے سے خواب میں ڈر نہیں لگتا۔ بالوں میں سورج مکھی کے تیل کی مالش کیا کرو، بال ساری زندگی خشک روکھے نہیں ہوں گے۔ نہارے منہ نہانے کی عادت ڈالو، خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہو سکتا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائے، پسے ہوئے بادام لے اور دہی میں ملا لے، جھڑی والی جگہ پر مسل دے۔ چند دن ایسا کرنے سے جھڑیاں غائب ہو جائیں گی۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہے۔ سمندری نمک چاٹو، وزن کم ہوگا۔ روزانہ 2 کھیرے کھا لو، لھکوا نہیں ہوگا۔ دیے کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، دیا جلدی بجھے گا نہیں۔ الٹا مت سوئے، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ اگر خواب میں آپ کو زیادہ ڈر لگتا ہے تو سونے سے پہلے 1 ٹماٹر ضرور کھا لیا کریں۔ بابا جی کہا کرتے تھے کہ تنہا رہ لینا کسی برے کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی اور مضبوط ہو جائیں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ۔ روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ، پانی میں لیمبو ڈال کر پیو۔ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھاؤ۔ رات کو سونے سے قبل 1 گلاس نیم گرم پانی ضرور پی لیا کرو۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو قوت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے اور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ بلی گھر میں بچہ پیدا کر دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہو، ورزش نہیں کرتے، کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خوابگاہ ہوتا ہے۔ غصہ بے خوبی سے شروع ہو کر شرمندگی پر ختم ہو جاتا ہے۔ مٹر کھا لینے سے جلد نرم اور ملائم رہتی ہے۔ جس عورت کی عمر 40 سال کے قریب چلی جائے اس کو چقندر زیادہ سے زیادہ کھانا چاہیے۔ بیوی ہر نماز کے بعد 7 بار یا عزیزو پڑھ لے تو شوہر کے دل میں بیوی کی محبت بڑھے گی اور شوہر بیوی کو عزت دینے لگے گا۔ جو بندہ مہینے میں 3 مرتبہ صبح کے وقت شہد چاٹ لیتا ہے پھر وہ کسی مصیبت میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوتا۔ اپنے ہاتھوں پر دہی مل لے اور کچھ دیر بعد ان کو دھو لے، ہاتھ چمک جائیں گے۔ فجر کا سجدہ تمام سجدوں سے زیادہ پرسکون ہے۔ سورہ یاسین عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ سورہ رحمان دولت مند کر دیتی ہے۔ آٹا گوندتے وقت نمک زیادہ پڑ جائے تو جان لو آپ کا رزق کبھی تنگ نہیں ہوگا اور رزق میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے اچھا ہے کہ زہر پی لے۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے انسان کا معدہ ناکارہ ہو جاتا ہے اور انسان بہت سی انوکھی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔
بکری کے دودھ کے ساتھ بادام کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ اخروٹ کھانے والے بندے کو سانس کا مرض نہیں ہوتا۔ ٹھنڈی روٹی کھاؤ، دماغ تیز ہوگا۔ جو لوگ موٹاپے کا شکار ہے اور ان کی ٹانگوں میں کچاو رہتا ہے، وہ چاول بالکل نہ کھائے۔ دھوپ سے کینسر جیسی بیماری کو روک سکتے ہیں۔ صبح کے وقت تھوڑی دیر دھوپ لینے سے موڈ اچھا رہتا ہے، دماغ پر بھی اثر ہوتا ہے اور ڈپریشن میں کمی آتی ہے۔ کینو کھاؤ، پیٹ کی چربی کنٹرول رہے گی۔ اگر آپ کو سونے میں دشواری ہو رہی ہے تو 1 منٹ کے لیے تیزی سے پلکیں جھاپیں۔ موٹاپے سے بچنا اور وزن کم کرنا ہے تو پراٹھے کھانا چھوڑ دیں۔ سفید آٹا مت کھائے، براؤن بریڈ کھائے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے قبل باتھ روم سے فارغ ہو لیں۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پس جائے تو گڑ کا استعمال کرنا چاہیے۔ میتھی کی سبزی بنا کر کھاؤ، کمر درد دور ہوگا۔ داڑھی کے بالوں میں کنگھا کرنے سے دانت آپ کے مضبوط ہوتے ہیں۔ پٹھوں کی کمزوری کے لیے 2 دانے چگلوس کے رات کو چبا لیا کرو۔ پٹھوں کی کمزوری اور درد ہمیشہ کے لیے دور رہے گا۔ تیل کا استعمال مایوسی کو دور کرتا ہے۔ ہاتھ سے کپڑے دھوئے، ڈپریشن دور ہوگا۔ پیلا جوتا پہننے والا انسان خوشحالی میں ہے جب تک وہ پرانا نہیں ہوتا۔ شملہ مرچ دل کے لیے نہایت مفید ہے اور یہ کیلوریزم کو جلاتی ہے۔ احتلام کا مریض رات کو کھجور مت کھائے۔ بچوں کو بوتلیں، بسکٹ اور بازاری چیزیں کھلانے کے بعد شکوہ مت کرے کہ بچہ دودھ نہیں پیتا۔ نیند میں کھراٹے آتے ہو تو سرسوں کے تیل کے 2-3 قطرے ناک میں ڈال لے، کھراٹے نہیں آئیں گے۔ کینسر والے لوگ پھلوں کے اندر صرف لال پھل استعمال کریں۔ جسم کی خوبصورتی میں اضافہ کرنا ہے تو روزانہ کچھ دانے انجیر کے بھی کھائیں۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھائیں گے اس روز درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کے لیے بہترین علاج ہے۔ چہرے کی رنگت کو صاف کرنا اور نشانات کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا آلو کاٹ کر اس کا جوس نکال لے، اس میں 2 چمچ ایلوویرا جیل کی 1 چمچ بادام کا آئل اور ایک وٹامن اے کیپسول کا شامل کر کے اچھی طریقے سے اس کو مکس کر کے استعمال کریں اور کریم بنا لیں۔ اس کریم کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پورے چہرے پر لگا لیں۔ چند استعمال کرنے سے رنگ بھی صاف ہو جائے گا اور چہرے سے داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے۔ پرانی خارش، داد اور چنبل کا یقینی خاتمہ۔ سورہ کوثر کو 7 مرتبہ اول آخر درود شریف پڑھ کر پاک مٹی پر دم کرے اور روزانہ بلا ناگا پرانی خارش، داد، چن یا کسی بھی قسم کی جلد کی بیماری پڑھے، مٹی ملے، انشاءاللہ شفا آپ کو ضرور ملے گی۔ بہرے پن سے نجات پانے کے لیے کانوں میں کڑوا تیل یعنی روغن بادام ڈالنے سے بہرا پن دور ہو جاتا ہے اور کان کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں۔ امریکی کینسر سوسائٹی کے مطابق زیادہ تیز چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہوتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مشروب جیسے چائے، کافی یا پھر سادہ دودھ زیادہ گرم نہ پیے، بلکہ نیم پینا صحت کے لیے مضر ہے۔ بوڑھوں اور بچوں کے لیے خوشخبری۔ بار بار پیشاب کی تکلیف سے نجات کے لیے گھریلو ٹوٹکے۔ رات کو اگر بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے شام کے وقت پالک کا استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ سیب باقاعدگی سے کھائے، رات کو کم از کم 1 سیب ضرور کھائے۔ اس سے بار بار اور روزانہ پیشاب آنے کی تکلیف آپ کی ختم ہو جائے گی۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے۔ ہر قسم کی میٹاپٹنس کا علاج۔ معدے کی طاقت کے لیے باجرے کی روٹی ایک قدرتی ٹامنگ ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب کم یا رک رک کر آتا ہے ان کے لیے یہ روٹی مفید ہے۔ 4 مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ یہ تیل آنکھوں کے لیے بھی بہترین ہے، سر کے لیے بہت اچھا ہے، سکون مہیا کرتا ہے۔ جن کو نیند کا مسئلہ ہے وہ لوگ رات کو سر پر لگائے، اس سے گہری نیند اور پرسکون کی آئے گی۔ چند ایسے کام جن کو کرنے سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونے سے گریز کریں۔ کھانے کے فوری بعد نہانے سے گریز کریں۔ کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے گریز کریں۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے بھی آپ پرہیز کریں، آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لے، 1 گلاس دودھ میں پکائے اور پھر گرینڈ کر کے جوس بنا کر صبح پی لیا کریں۔
جن لوگوں کو خوف، وحشت اور دل تیز دھڑکنے کی شکایت ہو، وہ بادیان کے پھول سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کا سب سے اہم علاج بادیان ہے۔ بادیان کا ایک پھول لے اور اس کو 1 کپ پانی میں اتنا پکائے کہ پانی آدھا کپ رہ جائے، اور یہ پانی پی لے، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ صرف 2 کیلے آپ کو 90 منٹ کی شدید ورزش کے لیے کافی توانائی فراہم کرتا ہے۔ 3 گاجر آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی دیتا ہے، ہماری قوت و مدافعت کو طاقتور بناتی ہے۔ اگر لوگ دبلے پن کا تانا دیتے ہیں تو پھر یہ غذا آپ کے لیے، اس کے استعمال سے غذائیت کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ دودھ میں کیلا اور گھی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے بھی جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ دمے کا خاتمہ اور کھانے سے چھٹکارا پانے کے لیے امرود کھانا چاہیے۔ بیماری سے اٹھنے کے بعد کمزوری دور کرنے کے لیے چقندر کھائے یا اس کا جوس پی لیا کرے۔ گلا شدید خراب ہو تو پیاز کا رس نکال کر 1 چمچ پیے اور پیاز کا گودا گلے پر باندھ لے۔ تھوڑی سی بدبو آئے گی، مگر آئندہ پورا سال انشاءاللہ گلا خراب نہیں ہوگا۔ جوتوں کی پالش میں چند قطرے لیمبو کا رس ڈال کر دے اور پھر اس پالش کے سے جوتے پالش کرے، اس سے آپ کے جوتے چمکدار ہو جائیں گے۔ عرقی گلاب میں تھوڑا سا شہد ملا کر بالوں میں لگانے سے بال چمکدار، نرم اور ملائم ہو جاتے ہیں۔ سٹیل کے برتنوں میں چمک لانے کے لیے برتن دھوتے وقت صابن میں 1 چمچ نمک شامل کر لے، اس سے سٹیل کے برتن بھی چمک جائیں گے۔ کپڑوں کو لوہے کا زنگ لگ جائے تو اسے لسی سے دھو لے، کپڑوں سے لوہے کا زنگ اتر جائے گا۔ روزانہ صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ قبل خالی پیٹ اور رات کو سونے سے قبل 1 چائے کا چمچ دارے چینی اور 1 کھانے کا چمچ شہد 1 کپ گرم پانی میں ملا کر پیے۔ یہ عمل روزانہ کیا جائے تو چند روز کے اندر وزن میں نمایاں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ اس کے مسلسل استعمال سے جسم میں فالتو چربی نہیں بنے گی۔ جس دانت میں درد ہو اس دانت پر 1 چمچ پیسی دار چینی اور 5 چمچ شہد کا پیسٹ بنا لے، دن میں 3 بار لگائے، درد سے مکمل نجات حاصل ہوگی۔